اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ محمد مدنی ہے اور اس کے آیت 38 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے تو اللہ تعالیٰ نے کالعدم کر دیا ان کے اعمال کو. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایمان لائے ان چیزوں پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ حق اپنے رب کی طرف سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا. یہ اس وجہ سے ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اتباع کی باطل کی اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اتباع کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو وصدوا یعنی دوسروں کو عن سبیل اللہ اضل اعمالهم یعنی اس کو باطل کر دے گا اس کو ختم کر دے گا اور ان کے لیے نہ کوئی ثواب رکھا ہے اور نہ بدلہ رکھا ہے. جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان فقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات یعنی ان کے دل اور ان کی ضمیر ایمان لائے اور پیروی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی ان کے اعظم اور ان کے باطن میں وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد یہ عطف خاص عام پر اور یہ دلیل اس بات پر کہ یہ شرط ایمان کے صحیح ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وهو الحق من ربهم یہ جملہ معترضہ حسنہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی ان کا معاملہ امام مجاہد نے فرمایا کہ ان کی حالت اور امام قتادہ نے بھی فرمایا کہ ان کی حال اور یہ تمام کے تمام قریب المعنی ہے. اور حدیث اور چھینکنے والے کے جواب دینے والے کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہدایت عطا کرے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل بلا شبہ ہم نے باطل کر دیا کفار کے اعمال کو اور ہم درگزر کریں گے نیک لوگوں کی برائیوں سے اور ہم ان کے حالات کی اصلاح فرمائیں گے. اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اتباع کی باطل کی یعنی انہوں نے باطل کو پسند کیا حق پر. وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم یعنی ان کے سامنے واضح ہے ان کے اعمال کا انجام اور وہ چیز جس کی طرف وہ بتائے جائیں گے ان کے دو بار لوٹنے کے دن میں. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی کو یہاں ذکر فرمایا اور اسی طرح وما محمد الا رسول میں اور اسی طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم تو 4 مرتبہ محمد نام ہے اور 1 مرتبہ احمد لفظ ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور جہاد کے سلسلے کی آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع فرمائی آگے جا کر فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ سے اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے حق اور باطل کو کفر اور ایمان کو دونوں کو واضح کیا کہ کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا تو ان کے عمل غلط ہو جائیں گے اور ان کے مقابلے میں جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم تو جملہ معترضہ ہے کہ وہی صحیح دین ہے لیکن وآمنوا بما نزل على محمد اس جگہ پر اس کی صراحت فرمائی. اس کے مقابلے میں دوسری ایک آیت ہے ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. اس آیت کے ضمن میں سر سید صاحب نے اور دوسرے کئی لوگوں نے یہود اور نصارہ کو مومن قرار دیا اور سر سید صاحب کا تو پورا رسالہ ہی موجود ہے کتب خانے میں بھی ہے وہ اس کے اندر انہوں نے کسی طریقے سے یہود اور نصارہ کو مومن قرار دیا. پھر اس کے بدلے میں تو یہی ہو جائے گا کہ کفار بھی اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کریں گے تو ان کو بھی مومن کہہ دیا جائے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اس کا جواب دیتے ہوئے استدلال یہ ہے کہ ان الذین آمنوا کے بعد قرآن کریم نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ان دونوں کو ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر نہیں ہے ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى میں. اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا کہ صرف یہود اور نصرانی ہو جانا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک ماننا یہ ہدایت کے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس جگہ پر وآمنوا بما نزل علی محمد نے صاحب ذکر کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں بھی حضرت تھانوی اور دیگر حضرات نے سب نے لکھا ہے کہ ان الذین آمنوا میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول یہ دونوں شامل ہے. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی ایمان والوں نے حق کی پیروی کی. حق والوں کو حق کا بدلہ ملتا ہے اور کذالک یضرب اللہ پاک یہ مثالیں اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائے. فإذا لقيتم الذين كفروا فذروا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها.
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. پھر جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے تو تم ان کی گردن کو مار دو یہاں تک کہ جب گردن مارنا ہے تو تم ان کی گردن مار دو. تم امر کا صیغہ نہیں ہے مصدر ہے بس گردن مارنا ہے. بس گردن مار دو یہاں تک مارنا ہے مصدر سے بس گردن مارنا ہے یہاں تک کہ جب ان کی خون ریزی کر چکو تو تم کو مضبوطی سے باندھ دو. پھر یا تو اس کے بعد فدیہ احسان کرنا ہے ان پر پھر یا تو اس کے بعد احسان کرنا ہے یا فدیہ لینا ہے یہاں تک کہ جنگ کرنے والے اپنے ہتھیار کو رکھ دے لڑائی اپنا ہتھیار رکھ دے یہاں تک کہ لڑائی اپنا ہتھیار رکھ دے. یہ حکم ہوا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ان سے انتقام لیتے اور لیکن تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے اور وہ لوگ جو شہید کر دیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. ان قریب ان کو راہ دکھلائے گا اور ان کی حالت کی اصلاح کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جن کا ان کو پہچان جن کی ان کو کروا دی ہے پہچان جس کی ان کو کروا دی ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو کالعدم کر دیا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری بس ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے حبط کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رہنمائی فرماتے مومنوں کے لیے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ان کا قصد کیا ہے یعنی اپنی جنگوں میں مشرکین کے ساتھ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَّ الرِّقَابِ یعنی جب تمہارا ان سے آمنا سامنا ہو تو تم کو سختی سے کاٹ دو تلواروں کے ذریعے. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ یعنی تم ان کو ہلاک کر دو قتل کرنے کے ذریعے سے. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ یعنی وہ قیدی جس کو تم قیدی بناؤ. پھر لڑائی کے ختم ہونے کے بعد اور لڑائی کے پورا ہونے کے بعد تم کو اختیار دیا گیا ہے ان کے معاملے میں اگر تم چاہو تو تم ان پر احسان کرو پھر تم ان کے قیدیوں کو چھوڑ دو مفت میں اور اگر تم چاہو تو تم ان سے فدیہ لو اس مال کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے تم ان سے لیتے ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو عتاب فرمایا قیدیوں میں سے کمی کرنے پر اس دن تاکہ وہ ان سے فدیہ لے. بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیدیوں سے روپیہ وصول کرنے پر استقصار یعنی دنیا طلب کر قیدیوں سے پیسہ وصول کرنے پر اس دن تاکہ وہ ان سے فدیہ لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. پھر تحقیق کے بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے بارے تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور امام ضحاک سے روایت اور امام سدی سے روایت ہے کہ اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ منسوخ نہیں ہے اور امام کو اختیار احسان کرنے کے درمیان قیدیوں پر اور اس سے فدیہ لینے کے درمیان اور امام کے لیے جائز ہے کہ اس کو قتل کر دے اگر وہ چاہے اس حدیث کی وجہ سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا نضر بن حارث کو عقبہ بن ابی معیط کو جو بدر کے قیدیوں میں سے تھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام کو اختیار ہے ان کے قتل کرنے کے درمیان یا ان پر احسان کرنے کے درمیان یا ان سے فدیہ لینے کے درمیان یا ان کو غلام بنانے کے درمیان. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان حتی تضع الحرب اوزارها. امام مجاہد نے فرمایا کہ یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نہ اترے گویا کہ انہوں نے اس قول کو لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ برابر ایک جماعت رہے گی میری امت میں سے جو حق پر غالب رہے گی یہاں تک کہ ان کا آخری شخص دجال سے قتال کرے گا. اور اس قول کی تائید اور یہ قول تائید کرتا ہے عدم منسوخ پر گویا کہ یہ حکم مشروع ہوا ہے جنگ میں یہاں تک کہ جنگ باقی نہ رہے. اور امام قتادہ نے فرمایا حتی تضع الحرب اوزارها یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے. اسی طرح اور یہ جیسے باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ. پھر بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی لڑنے والوں کے ہتھیار اور وہ مشرکین ہیں وہ اس طور پر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی. اور کہا گیا ہے کہ جنگ والوں کے ہتھیار بین طور کہ وہ اپنی کوشش سے خرچ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم یعنی یہ ہوا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو انتقام لیتے کافروں سے عذاب دینے کے ذریعے سے اور سزا کے ذریعے سے اپنی طرف سے. ولکن لیبلو بعضکم ببعض اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا تمہارے جہاد کو اور دشمنوں سے لڑنے کو تاکہ تم کو آزمائے اور تمہارے حالات کو جانچے. جیسا کہ اپنے حکمت کو ذکر کیا جہاد کے مشروع کرنے کے بارے میں بارک اپنے اس فرمان میں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو اس لیے کہ کفر باطل ہے اور ایمان حق پر ہے
اور حق کو اللہ پاک غالب کریں گے. لہذا تم جب دشمنوں سے مقابلہ کرو، خاص کر کے غزوہ بدر سے اس کا تعلق ہے، تو فضرب الرقاب، گردنوں کو مارنا ہے. مصدری معنی لا کر مزید اس کی تاکید فرمائی. حتی اذا اثخنتموہم، جب خوب خون بہا دو تم تو فشدوا الوثاق، دشمنوں کو قید کر لو. پھر اس کے قیدی بنانے کے بعد یا تو احسان کر کے ان کو ایسے ہی چھوڑ دو یا ان سے فدیہ وصول کرو. کب تک یہ معاملہ کرنا ہے؟ حتی تضع الحرب اوزارہا، جب تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار نہ ڈال دے. اس آیت کی تفسیر میں حتی تضع الحرب اوزارہا، آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ علماء نے اس کے لیے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. کچھ حضرات نے کہا کہ کفر باقی نہ رہے، شرک باقی نہ رہے، اور کچھ نے یہ کہا کہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت پر آ جائے، مشرکین توبہ کر لے. اس طرح کا بھی معنی مراد لیا ہے. اور کچھ حضرات نے حتی تضع الحرب اوزارہا کو دین اسلام کے غلبے پر مراد لیتے ہوئے اس آیت کو ناسخ بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تک اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے حتی تضع الحرب اوزارہا، اس لیے کہ آخری جنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ دجال وغیرہ کی ہونے والی ہے. اس اعتبار سے آیت کریمہ نے بتلا دیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ امام کو اختیار ہے جب دشمنوں سے مقابلہ کرے اور ان کے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے. بدر کے موقع پر اللہ پاک نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا یکون له اسرى حتى يثخن فی الارض، وہاں بھی اسخان فرمایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دشمنوں کو کسی نہ کسی طریقے سے زیر کیا جائے. اب وہ آیتیں جن کے اندر صبر کی تلقین کی گئی اور اسی طرح کی دوسری آیتیں، اس لیے اس آیت کریمہ میں بھی جو فرمایا اس کا جواب یہی دیا کہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ کے بعد والے آیت سے. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں کتاب اللہ کے اندر دونوں قسم کی آیات ہے. جس کے اندر صبر کی بھی تلقین کی گئی وہ آیتیں بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے، نہ لفظاً منسوخ ہوئی ہے نہ حکماً منسوخ ہوئی ہے. اور وہ آیتیں بھی ہے جیسے یہ سورہ محمد الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اور فضرب الرقاب اللہ پاک نے فرمایا. اس لیے جہاد قیامت تک جاری رہنے والا ہے، اور جہاد کے سلسلے میں اسارہ بدر سے جو کچھ فدیہ لیا گیا اللہ پاک نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی فرمایا کہ سوائے حضرت عمر اور حضرت سعد بن عبادہ کے سب کے اوپر عذاب آتا اللہ پاک کی طرف سے. ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں دشمنوں کو قتل کیا جائے. تو یہ اس کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کی طرف ہلکا سا اللہ پاک کی طرف سے عتاب کا مسئلہ بھی آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. تو جب قتال کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے شہید ہو جاتے ہیں مؤمنوں میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، یعنی ہرگز اس کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس میں اضافہ فرمائے گا، اس کو بڑھائے گا، اس کو دگنا کرے گا. اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا عمل ان پر جاری رہتا ہے ان کی طویل برزخی زندگی تک، جیسا کہ یہ آیا ہے حدیث پاک میں جو مقداد بن معدی کرب الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 6 انعامات ہیں. یہ کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس کے خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی، اور اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جنت میں سے، اور اس کو آراستہ کیا جاتا ہے ایمان کے نور سے، اور اس کا نکاح کرا لیا جاتا ہے بڑی آنکھوں والے حور سے، اور اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے قبر کے عذاب سے، اور اس کو معمول کر دیا جاتا ہے بڑی گھبراہٹ سے، اور اس کے سر پر رکھا جاتا ہے وقار کا تاج جو جڑا ہوا ہے موتیوں سے اور یاقوت سے، اور وہاں کا یاقوت بہتر ہے دنیا وما فیہا سے، اور اس کا نکاح کرایا جاتا ہے 72 حور عین سے، اور اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے اس کے رشتہ داروں سے 70 لوگوں کے بارے میں. اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی مغفرت کا ہر چیز کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کی. اور صحیح حدیث میں ہے کہ شہید کی سفارش قبول کی جائے گی اس کے گھر والوں میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں. اور احادیث شہید کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان سیہدیہم یعنی جنت کی طرف، ویصلح بالہم یعنی ان کا معاملہ ان کی حالت، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم یعنی ان کو اس کی پہچان کرا لی جائے گی اور ان کو راستہ دکھا دیا جائے گا اس کی طرف. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت والے راہ پالیں گے اپنے گھروں کی طرف اور اپنے محلوں کی طرف، جبکہ اللہ تبارک وہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کر رکھی ہے جنت میں سے وہ غلطی نہیں کریں گے، وہ یا کہ وہ وہاں کے ہی باشندے ہیں اس وقت سے جس وقت سے ان کو پیدا کیا گیا ہے. محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھروں کو جانیں گے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ تم اپنے گھروں کو جانتے ہو جب کہ تم لوٹتے ہو جمعہ سے. اور امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ وہ فرشتہ جو مقرر کیا گیا تھا ان کے اعمال کی حفاظت پر دنیا میں، وہ ان کے آگے چلے گا جنت میں، اور ابن آدم اس کے پیچھے چلے گا، یہاں تک کہ وہ اس آخری درجے تک آئے گا جو اس کے لیے ہے، تو وہ اس کی ہر چیز کو پہچان لے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے جنت میں۔ پھر جب وہ پہنچ جائے گا اپنے آخری منزل تک جنت میں، تو وہ داخل ہوگا اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس، اور فرشتہ وہاں سے چلا جائے گا۔ اور تحقیق حدیث صحیح میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن نجات پائیں گے جہنم سے، ان کو روک دیا جائے گا ایک پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور بدلہ لیا جائے گا ان مظالم کا جو ان کے درمیان تھے دنیا میں، یہاں تک کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو ان کو اجازت دی جائے گی جنت میں داخل ہونے کی۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بلا شبہ ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے ٹھکانے کو زیادہ جاننے والا ہے اس کے اپنے اس ٹھکانے کے مقابلے میں جو دنیا میں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان ولا ینصرن اللہ من ینصر، اس لیے کہ جزا جن کے عمل سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویثبت اقدامکم، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بادشاہ کے پاس کسی ایسے شخص کی ضرورت کو پہنچائے جو طاقت نہیں رکھتا ہے اس تک پہنچانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا صراط پر قیامت کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا فتعسل لهم، یعنی مومنوں کے قدم کو جمانے کے برعکس۔ اور تحقیق کے ثابت حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ برباد ہو دینار کا بندہ، برباد ہو درہم کا بندہ، برباد ہو چادر کا بندہ، بربادی ہو اور اونچے منہ گرے، جب اس کو کانٹا چبھے تو وہ اس کو نہ نکال سکے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہ دے۔ باری تبارک و تعالیٰ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، یعنی اس کو ضائع کر دے گا اور اس کو باطل کر دے گا، اس لیے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی نہ وہ اس کو چاہتے ہیں اور نہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ قاتلهم يعذبهم اللہ بأیدیکم، اللہ پاک صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے مشرکین سے جہاد کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبیوں پر حالات آتے تھے اور پھر قوموں کو عذاب دیا جاتا تھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اللہ پاک کی طرف سے جہاد مشروع ہوا اور اب وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو جہاد کا حکم دیا گیا اور اس کی آخری حد بندی بھی فرما دی، تضاء الحرب اوزارہا۔ اسی میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شرک باقی نہ رہے، لیکن اصل دوسری آیت ہے حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، فتنہ باقی نہ رہے۔ اور فتنہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شرک کو بادشاہوں کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، یعنی بادشاہوں کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دیا تھا، اس لیے بادشاہ کی اطاعت ہمارے یہاں بھی اگرچہ روایت تو ہے ہی، لیکن بادشاہوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا تھا ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کی طرف سے بعد میں جو مخلوق کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے، ذل الہی تشریف لا رہے ہیں، اس قسم کے جملے بھی بولے جاتے تھے اور اس طریقے سے ان کے سامنے جھکا جاتا تھا۔ اکبر نے یہ سارے کارنامے انجام دیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے فتنہ یہ تھا کہ نبی اپنے علاقوں میں محدود ہوتے تھے، زمانی اعتبار سے بھی محدود ہوتے تھے، اس لیے اتنے علاقے میں دین کی دعوت ہوتی تھی، باقی علاقوں میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے اور پھر بادشاہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھ دیا تھا، اپنے کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ ہندوستان میں بھی سوریہ ونشی، چندر ونشی، چندر گپتا موریہ اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی آئے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو شاہی خاندان، خدا کے خاندان ہی میں سے قرار دیا۔ اس بنیاد کے اوپر کفر اور شرک مٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے بعد ہی سب سے پہلے دنیا میں شرک اور کفر کا غلبہ ٹوٹ گیا۔ اس شرک اور کفر کے غلبے کے ٹوٹنے کو آیت کریمہ میں حتی لا تکون فتنۃ سے تعبیر کیا ہے، ورنہ کفر تو قیامت تک باقی رہے گا، لیکن کفر کا جو غلبہ تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایران اور روم اور مصر کو فتح کر کے صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد ایران کی جو دوسری سلطنتیں ہیں، آذربائیجان، ازبکستان، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، جو سرسبز و شاداب ہے، وہاں کی قومیں بھی بڑی مضبوط اور قداور تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سارے اثرات کو، ترک وغیرہ کو اللہ پاک نے ایمان میں پہنچا دیا، تو فتنہ ختم ہو گیا۔ قاتلہم یعذبہم اللہ، آگے اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، شہید کو جنت میں کیا کیا درجات ملیں گے، اس لیے کہ جہاد ہوگا تو صرف مارے گا تھوڑا، مرنے کا بھی مسئلہ ہے،
شہید کی سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، حتیٰ کہ قرض کے علاوہ باقی کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہے گا. اور بھی سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تبارک تعالیٰ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اللہ پاک جنت کی طرف رہنمائی فرمائیں گے. اسی کو نیچے روایت کے ذریعے ذکر کیا کہ جنتی اپنے گھر کو ایسا پہچان لیں گے جیسے ایک آدمی پیدائشی طور پر جہاں پیدا ہوا ہے اپنے وطن میں اور وہاں گھر کو پہچان لیتا ہے، تو دنیا والے جس طرح دنیا کو پہچان لیتے ہیں، جنت والے جنت میں اپنے مکانات کو پہچان لیں گے. ایک دوسری روایت میں بتلایا گیا کہ وہ فرشتہ جو اعمال نامہ وغیرہ لکھتا ہے وہی ان کو آگے لے کر جائے گا. تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں جنتیوں کا جنت میں جانے سے پہلے پل صراط کے اوپر سارا حساب کتاب ہو جائے گا. بے سینگ بکری سینگ والی بکری روایتوں میں اس کا بھی ذکر آیا. پھر اس کے بعد وہ جنت میں آئیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، مراد اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کو تو ضرورت ہے نہیں لیکن اسباب کے درجے میں مدد کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جزا جو ہے وہ دین سے عمل سے ہے. تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. وہی سب کی اقدامکم، مضبوط رکھے گا. اسی کو فرمایا ایک اور روایت میں بھی کہ جو شخص کسی کمزور کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بادشاہ تک اس کے حاجت یا بڑے آدمی تک اس کے حاجت پہنچائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پیروں کو کھڑا رکھیں گے. اس نے دوسرے کے پیر مضبوط کرنے کی کوشش کی تو اللہ اس کے پیر مضبوط کریں گے. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں پھر وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملیامت کر دیا اور کافروں کے لیے اس کی مثالیں ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور بلا شبہ کافر ان کا کوئی کارساز نہیں ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بڑے مزے اڑا رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اور کتنی بستیاں ہوئی جو زیادہ طاقتور تھی تمہاری اس بستی کے مقابلے میں جہاں سے آپ کو نکالا، بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بس ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی ان کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، اور مؤمنوں کو نجات دی ان کے درمیان میں سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وللکافرین امثالها، پھر فرمایا ذلک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم. اس لیے جب ابو سفیان رئیس المشرکین نے کہا خود کے دن کے حبل کی بلندی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ بلند اور برتر ہے. پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لیے عزہ ہے اور تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کیا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی قیامت کے دن. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یعنی اپنی دنیاوی زندگی میں وہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اس میں سے کھاتے ہیں جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، یعنی پیٹ بھر کر اور چوپائے کی طرح جگالی کرتے ہوئے. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے مگر کھانے میں ہی. اس لیے ثابت ہے صحیح حدیث میں کہ مومن کھاتا ہے ایک انتڑی سے اور کافر کھاتا ہے 7 انتڑیوں سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والنار مثوی لهم، یعنی ان کی سزا کے لیے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، یعنی مکہ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. یہ سخت دھمکی ہے اور تاکید وعید ہے مکہ والوں کے لیے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے بارے میں، حالانکہ اب سید الرسل اور خاتم الانبیاء ہے. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان سے پہلے، بس کیا خیال ہے ان لوگوں کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا دنیا اور آخرت میں. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان من قریتک التی اخرجتک، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نکالا اپنے درمیان میں سے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے مکہ سے غار کی طرف اور آپ غار کی طرف آئے تو آپ متوجہ ہوئے مکہ کی طرف اور فرمایا کہ تو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے شہروں میں اللہ
اللہ کے نزدیک اور تو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے شہروں میں میرے نزدیک، اور اگر یہ مشرکین مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ بس سب سے بڑا دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر زیادتی کرے اس کے حرم میں، یا اس کے قاتل کے علاوہ کو قتل کرے، یا قتل کرے جاہلیت کی دشمناوت کی بنا پر۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ بار بار اللہ پاک فرماتے ہیں فلم یسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم۔ بڑے بڑے مضبوط قلعے اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں ان کے پاس، بڑے مضبوط اور قداور تھے۔ ایگریکلچر میں قوم سبا بہت آگے تھی، ڈیم وغیرہ ساری چیزیں بنائی تھی، لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے ہلاکت آئی تو دمر اللہ۔ یہ کیوں ہوا؟ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پاک ہر زمانے کے اندر اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جب غزوہ احد کے اندر یہ بات پیش آئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے ابو سفیان نے کچھ جملے اسے استعمال کیے جو کفریہ اور شرکیہ ہے، لنا عزا ولا عزا لکم، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم کیا جواب دیں، یہ اطاعت ہے اللہ کے رسول کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ وترجون من اللہ ما لا یرجون، مومنین کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو ان کو اللہ سے جو امید ہوتی ہے وہ کفار کو نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین معرکے میں اتنی تکلیف تھے اور شدید زخمی تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ چیزیں سکھلائی۔ آگے ایمان اور اعمال صالحہ پر بڑی لمبی چوڑی جنت ملنے والی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں جو کافر ہے یہ تمتعون، وہ چرتے ہیں جیسے جانور چرتے ہیں۔ اشارہ کر دیا حلال اور حرام کا کوئی فرق ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، کسی کی بھی چیز ناحق طور پر استعمال کر لے۔ والنار مثوی لهم وکأین من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک، بستی نے نکالا مراد بستی والے مراد ہے، واسأل القریہ کی طرح یہاں بھی، تو آپ کی وہ بستی جس نے یعنی بستی والوں نے آپ کو نکالا، ان سے بڑی بڑی مضبوط قومیں تھی، ہم نے ان کو ہلاک کیا اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا۔ یہ مکہ والوں کو چیلنج کیا کہ جب ہمارا عذاب آئے گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن راستے پر اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جس کے لیے مزین کیے ہوئے اس کے برے اعمال اور جس نے جو پیروی کرتا ہو اپنے خواہشات کی؟ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بدبودار نہیں ہے، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور نہریں شراب کی جو لذیذ ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں صاف شفاف شہد کی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہیں اور مغفرت کے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو جہنم میں اور جس کو پلایا جائے گا گرم پانی، بس وہ گرم پانی ان کی ہتھیلیوں کو کاٹ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان علی بینۃ من ربہ، یعنی بصیرت پر اور یقین پر اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور اس کے دین میں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا یعنی ہدایت اور علم کو، اور اس فطرت مستقیمہ کی وجہ سے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ فمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، یعنی یہ آدمی اس آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنۃ التي وعد المتقون، حضرت اکرمہ نے فرمایا مثل الجنہ یعنی اس کی صفت فیہا انہار من ماء غیر آسن، یعنی جو بدلے گا نہیں، اور عرب کہتے ہیں کہ اسن الماء جبکہ اس کی بو بدل جائے، جبکہ اس کی بو بدل جائے۔ اور حدیث مرفوع میں ہے کہ غیر آسن یعنی ایسا صاف ہوگا کہ جس میں گدلاپن نہیں ہوگا۔ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کی نہریں نکلتی ہیں مشک کے پہاڑ سے، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، بلکہ وہ انتہائی سفید شیرین اور چکنا ہوگا۔ اور حدیث مرفوع میں ہے کہ وہ نہیں نکلا ہوگا جانوروں کے تھنوں سے، وانہار من خمر لذة للشاربین، یعنی وہ بد ذائقہ اور بدبودار نہیں ہوگا دنیا کے شراب کی طرح، بلکہ وہ خوش منظر اور خوش مزہ اور خوشبودار ہوگا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اور حدیث مرفوع میں ہے کہ اس کو نہیں نچوڑا ہوگا لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، لوگوں کے پیروں نے اس کو روندا نہیں ہوگا، لوگوں کے پیروں نے ان کو روندا نہیں ہوگا۔ وانہار من عسل مصفى، اور یہ انتہائی صاف شفاف اور خوش رنگ والا اور خوش ذائقہ اور خوشبودار ہوگا۔ اور حدیث مرفوع میں ہے کہ وہ نہیں نکلا ہوگا شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حاکم بن معاویہ اور انہوں نے اپنے والد سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں دریا ہے دودھ کا اور دریا ہے پانی کا اور دریا ہے شہد کا اور دریا ہے شراب کا، پھر اس سے نہریں نکلتی ہے اس کے بعد۔ اور صحیح حدیث میں کہ جب اللہ تبارک جب تم اللہ سے دعا مانگو تو تم ان سے جنت الفردوس کی دعا مانگو، اس لیے کہ جنت میں بہترین اور جنت کا اعلیٰ مقام ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اور حدیث طبرانی نے فرمایا عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے کہ لقیط بن عامر قاصد بن کر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بس انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کس بنا پر جنت کے بارے میں مطلع ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں چند نہریں ہوگی صاف شفاف شہد کی اور چند نہریں ہوگی شراب کی، جس کی وجہ سے نہ درد سر ہوگا اور نہ نشہ پیدا ہوگا اور شرمندگی نہیں ہوگی، اور نہریں ہوگی دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور پانی کی نہریں ہوگی جو بدبودار نہیں ہوگی، اور ایسے میوے ہوں گے کہ آپ کے خدا کی قسم جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو اور اس کے معنی مجھ سے زیادہ بہتر ہوگا، اور پاک سب بیویاں ہوگی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے اس میں نیک بیویاں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے نیک بیویاں ہوگی، تم ان سے لذت اٹھاؤ گے تمہاری لذت اٹھانے کی طرح دنیا میں، اور وہ تم سے لذت اٹھائے گی مگر یہ کہ اولاد نہیں ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ جنت کی نہریں نکلتی ہے زمین کے کھڈوں میں، خدا کی قسم بلا شبہ البتہ وہ جاری ہوتی ہے یکساں طور پر زمین کی سطح پر، اور اس کے کنارے موتی کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی خالص مشک ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، کیا یہ شخص جس کی صفات ہم نے یہ لوگ جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کا ٹھکانہ جنت میں ایسا ہوگا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو جہنم میں، یہ آدمی اس آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکتا وہ شخص جو درجات میں ہو اس شخص کی طرح جو جہنم کے طبقات میں ہو۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، یعنی سخت گرم پانی ہوگا جو ناقابل برداشت ہوگا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یعنی کاٹ دے گا ان تمام چیزوں کو جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی آنتوں کو اور پٹھوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ سے افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو اللہ پاک کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے اور جس نے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، یہ دونوں کے دونوں اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتے۔ فمن زین لہ سوء عملہ، اس کے برے گناہوں کی نحوست نے اس کو دوسرے کاموں سے بھی روک دیا ہو اور گناہ اور برائیوں کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کیا ہو۔ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص برے اعمال کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برائیوں کی طرف مبتلا کرتے ہیں اور دوسرے برے اعمال بھی اس کے لیے مزین ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ پاک کی طرف سے واضح علم اور ہدایت والی دلیلیں لے کر آئے ہیں، خود آئے ہیں یا اللہ کے بندوں تک پہنچے ہیں اور انہوں نے ان کی دعوت قبول کر لی، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ تو وہ ہے سوء عمل والے کہ انہوں نے تو اپنی خواہش کی پیروی کی ہے، اور وہ جو دوسرے ایمان والے ہیں انہوں نے اللہ کے احکام کی فرما برداری کی ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دنیا کے پھل اور جنت کے پھل دونوں شکلوں میں تو مشابہ ہوں گے تاکہ اشتباہ نہ ہو، لیکن مزہ جنت کے پھلوں کی اور جنت کی چیزوں کی الگ ہوگی۔ چنانچہ یہاں پر 4 نہروں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ہر نہر کے ساتھ دنیا میں جو چیز ہوتی ہے اس کی نفی کر دی۔ دنیا کا پانی ہوتا ہے لیکن غیر آسن، گدلا کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، مٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اسی طرح دنیا کی نہریں ہوتی ہے، اگر دودھ کی نہر بھی ہوئی تو 1 دن 2 دن میں دودھ ہمارے یہاں بدل جاتا ہے۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہوگی اور ذرہ برابر اس کا مزہ بدلا نہیں ہوگا، یہ جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلا ہوگا بلکہ اللہ پاک کی طرف سے جنت سے ہی نکالا ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ، جیسے پانی کے متعلق کہا کہ جنت کی نہریں تفجر من جبل مشک کے پہاڑ سے نکلتی ہے، جنت کے نہروں کا پانی تو وہ مشک والا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی شراب آدمی کو پیشاب کثرت سے کراتی ہے، ہذیان کرواتی ہے اور بکواس کرواتی ہے، اور پھر بعد میں شرمندگی اس سے ہوتی ہے، درد سر ہوتا ہے۔ لا یصدعون، تو وانہار من خمر لذۃ للشاربین، جنت کی نہروں میں یہ کوئی برائی نہیں ہوگی۔ وانہار من عسل مصفی، یہ شراب بھی مردوں نے اپنے پیروں سے روندا نہیں ہوگا کہ انگور کو پیروں سے روندا جائے، کھجور کو پہلے زمانے میں اور آج بھی ابھی بھی جہاں روٹیاں بنتی ہیں
کسی ہوٹل کے اندر بھی اندر کے روم میں جا کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو انسانوں کے پیروں سے روندا جاتا ہے، انسانوں کے ہاتھ سے دال دیوبند میں بھی جو روٹی بنتی ہے اندر جا کر دیکھیں تو پتہ چلے کیسی شخصیت اس کو پکا رہی ہے، ان کے بدن کا پسینہ بھی اس کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے، ہوٹلوں میں بھی سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ پاک کے یہاں جنت کی نہروں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور خالص شہد ہوگا، اور یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا وغیرہ اس سے نہیں ہوگا، یہ بھی جنت سے خصوصی طور پر ہوگا، اس لیے وہاں کی نعمتیں بھی الگ اور وہاں کی ثمرات بھی الگ، اس کے مزہ اور اس کے ذائقے، اس کی بو، یہ سب کی سب چیزیں الگ ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ آدمی جس کو ہم نے ایمان اور اعمال صالحہ سے نوازا ہو، وہ اور وہ آدمی جس نے ہمیشہ کی جہنم والے اعمال کیے ہوں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ سقو ماء حمیما، اس کو تو گرم کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور اچھا، اس کے ساتھ یہاں روایت کے اندر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازواج مطہرات کا بھی ذکر فرمایا، نیک پاک بیویاں ہوگی، وہاں لذتیں حاصل کرے گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت سی چیزیں لکھی ہے لذات کے سلسلے کے اندر، اور آگے اس کے بعد اولاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنت تو نعمتوں اور سکون والی چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین کی طرف کچھ کہیں خندقوں سے نکلی ہوگی، یا جیسے دیکھتے ہیں پہاڑوں سے نکلتی ہیں ہمارے دریا عمومی طور پر، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا کہ پیغمبر نے ابھی کیا بات کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے ان کا تقویٰ۔ یہ مشرکین منتظر نہیں ہے مگر قیامت کی یہ کہ ان کے پاس اچانک آ جائے، بس تحقیق اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہے، بس کہاں ان کے لیے جب قیامت ان کے پاس آئے گی نصیحت حاصل کرنے کا وقت رہے گا۔ بس جان لو کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ استغفار کیجیے اپنے گناہ کے لیے اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے رہنے سہنے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بتلاتے ہیں منافقین کے بارے میں، ان کی کند ذہنوں کے بارے میں، ان کی کم بیوقوفی کے بارے میں، اس طور پر کہ جب وہ بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ سنتے تھے آپ کے کلام کو غور سے، پس وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، پھر جب وہ نکلتے تھے آپ کے پاس یقولون للذین اوتوا العلم، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو پوچھتے ماذا قال آنفا، یعنی اس وقت کیا کہا، وہ نہیں سمجھتے کسی بھی بات کو جو آپ نے فرمائی اور نہ وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، پس نہ ان کے پاس صحیح فہم ہے اور نہ صحیح ارادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اس کی، بس ان کو ہدایت دی اس کی طرف اور ان کو اس پر جمع رکھا اور ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ وآتاہم تقواہم، یعنی ان کو توفیق دی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتہ، یعنی وہ غافل ہے اس سے، فقد جاء اشراطها، یعنی اس کے قریب آنے کی علامت، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ازیفت الازیفہ، اور جیسے باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اقتربت الساعة وانشق القمر، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اتی امر اللہ فلا تستعجلوا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اس لیے کہ آپ خاتم الرسول ہے، اور آپ ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا اور اس کے ذریعے سے حجت قائم کر دی تمام جہان والوں پر۔ اور تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور اس کی علامتوں کے بارے میں، اور آخر حاصل ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں گے اپنے قدموں پر، اور ابھی عاقل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور امام بخاری نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا اپنی انگلیوں کے ذریعے، دو انگلیوں کے ذریعے سے اس طرح، یعنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی، کہ میں اور یہ قیامت اس طرح بھیجے گئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یعنی کیسے کافروں کے لیے نصیحت کا وقت ہو سکتا ہے جب ان کے پاس قیامت آ جائے۔
یعنی ان کو یہ جبکہ ان کو اس کا نفع نہ دے، جبکہ وہ ان کو ان کا نفع نہ دے، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاعلم انه لا الہ الا هو، یعنی یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی لیے اس پر عطف کیا اپنے اس فرمان کا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعملي وكل ذلك عندي، اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت، اے اللہ تو میری مغفرت فرما اور جو میں نے اور ان گناہوں کو جو میں نے پیچھے کیے، جو میں نے آگے کیے اور جو میں نے پیچھے کیے اور جو میں نے چھپ کر کیے، اور اوپر والی روایت میں ترجمہ باقی اللہ کہ اللہ تو میری مغفرت فرما، میری غلطی کی اور میری نادانی کی اور میری زیادتی کی جو میرے کام میں ہوئی اس کی بھی مغفرت فرما، اور اس کی بھی جس کو تو میرے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہے، کہ اللہ تو میری مغفرت فرما اور میری ہنسی مذاق اور میری غلطی اور میری قصد اور وہ تمام گناہ جو میرے اندر ہے، اور صحیح حدیث میں کیا فرماتے ہیں دعا کے آخر میں کہ اللہ تو میری مغفرت نماز کی آخر میں کہ اللہ تمہیں مغفرت ان گناہوں کی جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے اور جو میں نے چپکے چپکے کیے اور جو میں نے ظاہراً کیے اور جو میں نے زیادتی کی، اور وہ گناہ بھی جو تو زیادہ جانتا ہے میرے مقابلے میں، اور تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ بلا الہ الا اللہ، تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، تو پڑھو اے لوگوں تم اللہ تمہارے سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں اس سے دین میں 70 مرتبہ سے زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ اور استغفار کو لازم پکڑو، بس تم ان دونوں کو کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ ابلیس کہتا ہے کہ بلا شبہ میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا گناہوں کی وجہ سے، اور انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے سے، پھر جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کو ہلاک کر دیا خواہشوں کے ذریعے سے، بس وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اثر مروی میں ہے کہ ابلیس نے کہا کہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم میں ضرور ان کو ہلاک و برباد کر دوں گا جب تک کہ ان کی روحی ان کے جسموں میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں برابر ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ اور احادیث استغفار کی فضیلت میں بہت زیادہ ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، یعنی وہ تمہارے چلنے پھرنے کو جانتا ہے تمہارے دن میں اور تمہارے رہنے سہنے کو تمہاری رات میں، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور یہ وہ ہے جس کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے متقلبکم یعنی دنیا میں، متواکم یعنی آخرت میں، اور امام سعدی نے فرمایا کہ تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں اور تمہارا ٹھکانہ تمہاری قبروں میں، اور پہلا پر زیادہ اولا اور ظاہر ہے، واللہ اعلم۔ ومنهم من يستمع الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سورت مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں منافقین کی شرارتیں مختلف قسم کی تھی، اسی میں ایک شرارت یہ بھی تھی من یستمع الیک، آپ کی طرف ظاہر میں کان لگاتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو علم سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے کہ نفاق ہوتا ہے اور نفاق کے ساتھ ہدایت جمع نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کی سچی پکی طلب ہوتی ہے اور اس کی طرف توجہ ہوتی ہے تو اللہ علم عطا فرماتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شقوت الی وکیع سوء حفظی فرمایا، اس کی طرف بھی اشارہ اس آیت کریمہ میں ہو گیا کہ حتی اذا خرجوا من عندک قال للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہ محروم ہے۔ اور للذین اوتوا العلم سے صحابہ کرام اکابر موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی اللہ پاک نے کیا فرمایا یا حضور نے ابھی کیا فرمایا، وحی کے سلسلے میں بھی محروم ہوتے ہیں اور وحی غیر مطلوع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ محروم ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ اور شناعت یہ علم سے محروم کر دیتی ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کو اللہ نے ان کے دلوں پر مسلط کر اس کی مہر لگا دی ہے۔ واتبعوا اہواہم، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں اور صحیح چیز کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ والذین اهتدوا زادہم ھدی، اللہ پاک فرماتے ہیں جن ایمان والوں نے ہدایت کو چاہا ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور تقوی اور پرہیزگاری کی چیز بھی ان کو عطا فرمائی۔ یہ جتنے اللہ سے ڈرتے رہے اللہ نے تقوی یعنی تقوی کے جو انعامات ہے اس کے جو عواقب ہے تقوی کے، اللہ پاک نے وہ ان کو عطا فرمائے۔ اس آیت نے بھی بتلا دیا کہ ہدایت اور علم کی چیزیں اللہ کی طرف مانگی جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ فہل ينظرون الا الساعة، مشرکین صرف قیامت کا انتظار کر رہا ہے، آئے گی، اچانک آئے گی،
علامتیں تو اس کی آ ہی چکی ہے، آپ کا خود آنا قیامت کی نشانی ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب یہ آ جائے گی تو ان کو اس کی نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی، صرف یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں بھی فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ چیزیں آ جائے گی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کافروں کے لیے نصیحت کوئی فائدہ نہیں کرے گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، دوسری آیت میں بھی فرمایا 30ویں پارے میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی طرف بلایا ہے، اور جو لوگ اس کے مقابلے کے اندر کفر اور شرک کی چیزوں میں جاتے ہیں اللہ نے ان سے منع کیا۔ آگے صاف فرما دیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بزرگوں نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ علم سب سے پہلے ہے، اور وہ توحید کا علم ہے، لا الہ الا اللہ کا علم ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ابھی اب کی مرتبہ اداریہ ہم نے گجراتی میں اسی کو لکھا ہے، اس لیے کہ مسلمان عورتیں بھی غیر مسلم کثرت سے ہو رہی ہے اور ان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے دوسری چیزوں کو تو ذکر کیا، نماز کی تو فضیلتیں ذکر کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، اور اسی طرح معاملات میں صفائی کی، لیکن سب سے بنیادی چیز ہے توحید، اسی کو نہیں سمجھایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہات کے سلسلے میں تو حد سے زیادہ ہم آگے بڑھ گئے اس سے پرہیز کروانے میں، لیکن کفر اور شرک کی مذمت، اللہ پاک کی صفات کو کثرت سے لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کیا، اس لیے ایمان والے بھی لا الہ الا اللہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی نکل رہے ہیں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ پاک ہمارے الٹنے پلٹنے کو جانتے ہیں۔ اب یہ الٹنا پلٹنا جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر قیامت تک مسلسل جو ہوتا رہے گا، ماں کے پیٹ میں بھی رہا، قبر کے پیٹ میں بھی رہا، دنیا کے پیٹ میں بھی رہا، پھر دنیا میں بھی کہیں کسی وقت متقلب، کسی وقت ٹھہرنا، کسی وقت سفر کرنا۔ اس لیے مفسرین نے الگ الگ اقوال متقلبکم اور مثواکم میں لگائے، جیسے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ مستقرها ومستودعها، وہاں بھی دو لفظ ہے، وہاں بھی مفسرین نے الگ الگ تفسیر کی ہے، یہاں بھی۔ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں کوئی صورت نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں ذکر کیا جائے قتال کا، تو آپ لوگ دیکھو گے ان لوگوں کو، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں گے اس آدمی کے دیکھنے کی طرف جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتی۔ پھر جب معاملہ پختہ ہو جائے، پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بات کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بات پر صادق ہوتی تو البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تم سے تو یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حاکم بنا لیا جائے یہ کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور تم اپنی رشتہ داری کو توڑ دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے مومنین کے بارے میں کہ وہ تمنا کرتے ہیں جہاد کے مشروع ہونے کی، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا اور اس کا حکم دیا تو وہ اس سے ہٹ گئے لوگوں میں سے بہت سے لوگ، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، یہ مشتمل ہے کتاب پر، قتال پر، جو سورت شامل ہو جہاد کو، جو سورت شامل ہو جہاد کو، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت، یعنی اس کی گھبراہٹ سے اور اس کے رعب سے اور اس کی بزدلی سے دشمنوں کے ملاقات کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حوصلہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے فأولى لهم طاعة وقول معروف، یعنی ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ سنتے اور اطاعت کرتے، یعنی سنگینی حالت میں۔ فإذا عزم الأمر، پھر جب حالت بدل جائے اور قتال کا وقت قریب آ جائے فلو صدق اللہ، یعنی خالص اللہ ہی کے لیے نیت ہو، لکان خیرا لہم، باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وہل عصیتم ان تولیتم، یعنی جہاد سے اور اس سے رک جائے، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تم ان کا انکار کرو، نقل دو، اور تم ان کا انکار کرو، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، یعنی تم لوٹ آؤ گے اسی کی طرف جس میں تم تھے، یعنی زمانے جاہلیت کی جہالت میں تم خون بہانے لگو گے اور تم رشتہ داری کو توڑنے لگو گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، اور یہ منع کیا گیا ہے زمین میں فساد مچانے سے عموماً اور قطع علمی سے خصوصاً، بلکہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا زمین میں اصلاح کرنے کا اور صلاح نامے کا، اور تحقیق حادث آئی ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام
امام بخاری نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو صلہ رحمی کھڑی ہوئی اور اس نے رحمان کے کوکھ کو پکڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رک جا، تو اس نے کہا کہ یہ مقام ہے تیری پناہ طلب کرنے کا قطار توڑنے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملاؤں اس سے جو تجھے ملاوے، اور میں توڑوں اس سے جو تجھ سے توڑے، اور میں توڑوں جو تجھ سے توڑے۔ تو صلہ رحمی نے کہا کیوں نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پس یہ تیرے لیے ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اگر تم چاہو تو آیت کریمہ پڑھو، فَلَعَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اور امام احمد نے روایت کی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے جو زیادہ لائق کو اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی اس کی سزا دے دنیا میں، اس سزا کے ساتھ ساتھ جو اس کے لیے ذخیرہ کی گئی ہے، اس کے گناہ کرنے والے کے لیے ذخیرہ کی گئی آخرت میں ظلم اور قطع رحمی کے مقابلے میں۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کیا میں ان سے بدلہ لے لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تب تو تم تمام کے تمام چھوڑ دیے جاؤ گے، اور لیکن تو احسان کر فضلہ کے ذریعے سے اور صلہ رحمی کر، اس لیے کہ برابر تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تک تو اپنی اس حالت پر رہے گا۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ صلہ رحمی لٹکی ہوئی عرش کے ساتھ، اور صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو احسان کا بدلہ چکانے والا ہو، اور لیکن صلہ رحمی کرنے والا برابر معاملہ کرنے والا، جو برابر برابر معاملہ کرنے والا ہو، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑ دیا جائے تو اس کو جوڑے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحیم کو پیدا کیا ہے اور میں نے اس کو نکالا ہے اور میں نے اس کے لیے نام نکالا ہے میرے ناموں میں سے، پس جو اس کو جوڑے گا تو میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا اور ویران کر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں ملی جلی لشکر ہے، پس جن روحوں کا وہاں تعارف ہوا تو ان کے درمیان محبت پیدا کر دی گئی، اور جو روحیں وہاں اجنبی رہی تو ان میں اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زبانی باتیں ظاہر ہو جائے اور عمل گھٹ جائے اور زبانی میل جول ظاہر ہو جائے اور دلوں میں بغض پیدا ہو جائے اور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ داری کو توڑنے لگے، تو اس وقت اللہ رب العزت ان پر لعنت کرتے ہیں اور ان کو بہرا بنا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں، اور حادث اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے۔ واللہ اعلم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والوں نے خاص کر کے آیت کا تعلق ایمان والوں سے تو کم ہے، اصل زیادہ تر تعلق منافقین سے ہے، لیکن ایمان والوں پر بھی ہلکے پھلکے کچھ حالات آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے آیتوں کی شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ چاہا، اور حقیقی بات بھی ہے، غزوہ بدر سے پہلے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کرنے سے پہلے تک 83 جنگیں ہوئی مجموعی طور پر، اور سال ہوئے 8 یا 9، اس لیے کہ سن 2 ہجری میں بدر کا افتتاح ہوا ہے، یعنی بدر شروع ہوئی، تو 1.5 ہجری سے بھی اگر مان لیا جائے جیسے امام بخاری نے مغازی میں بتلایا، تو وہاں سے لے کر فتح مکہ، اور پھر اس کے بعد بھی فتح مکہ کے بعد بھی طائف کا محاصرہ ہوا، خود مکہ مکرمہ فتح ہوا، حوازن کے قبائل، پھر تبوک کا مسئلہ آیا اس سے پہلے، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیش اسامہ کو روانہ کرنے کی تاکید فرمانا، یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی 9 سال تک مان لیا جائے کہ 9 سال میں 83 جنگیں ہوئی، تو 1 سال میں کم سے کم 7-8 ہوئی۔ اب یہ 1 سال میں 7-8 مرتبہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے جانا، اور پھر اپنی ساری تقاضوں کو چھوڑ دینا، گھریلو کھیتی باڑی کے، تجارت کے، مکہ والے تجارت کرتے تھے، مدینہ منورہ والے کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا یہ بڑا پریشان کن تھا۔ اس لیے صحابہ نے کبھی کچھ موقعوں پر ایسا سوچا کہ ابھی اگر جہاد کی آیت رک جائے، یعنی جہاد کا حکم رک جائے، تو ہم تھوڑی اپنی کھیتی باڑی درست کر لیں۔ تو اس قسم کی آیتوں، اس قسم کے مواقع پر اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ آئی، لیکن چونکہ صحابہ اللہ پاک کو چاہیتے تھے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ،
اس لیے ان کی تاکید بھی ان کے ساتھ اسی طرح آئی. اس لیے آیت میں استاقلتم الی الارض فرمایا, تم زمین کی طرف بوجھل ہو گئے, یعنی اٹھنا تھا تم بیٹھ گئے. اور پھر انفروا خفافا وثقالا وغیرہ مختلف آیتیں نازل ہوئی قرآن کریم میں 10ویں پارے کے اندر. یہاں پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, صحابہ کرام نے شروع میں جب جہاد کی مشروعیت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت چاہتے تھے کہ کاش کہ کوئی آیت نازل ہو جس میں جہاد کا حکم ہو. پھر جب اللہ پاک کی طرف سے جہاد کی مشروعیت ہو گئی تو فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, جہاد کی آیتیں محکم ہے اور ان آیتوں میں قتال کا ذکر کیا گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, ایک ہے قتال اور ایک ہے جہاد. جہاد والی آیتوں میں تو ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب بلکہ خود حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعویلیں کر کے اس کو دعوت کے ساتھ شریک کیا. دعوت و تبلیغ پر ہونے والے اعتراضات اور اس کے جوابات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, لیکن تھوڑی کچھ تعویل نظر آتی ہے. خیر ہم نے تو پڑھنے کے زمانے میں پڑھی, اس وقت کچھ اشکال باقی رہا. پھر حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خود بھی بخاری حضرت شیخ سے پڑھی ہے سہارنپور میں. مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد ہے لیکن ان کی یہ تعویلات نیچے مجھے بھی نہیں اتر رہی ہے, تو اطمینان ہوا کہ چلو تو ہر چیز کو اس طرف. لیکن خیر ایک دوسری چیز ہے, جہاد کی لفظ میں تو عموم ہے, قتال میں عموم نہیں ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ کے احباب جہاد کی آیتوں سے تو کچھ استدلال کرے تو من وجہ معتبر ہے من وجہ, لیکن قتال والی آیتوں کو صحابہ کرام گئے ہیں جہاد میں اور یہ کہا جائے گا کہ ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کی راہ میں روانہ ہوئی, تعبیر اس کی اس طرح کی جائے کہ دعوت و تبلیغ ہی, یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے. وذکر فیہ القتال, اور اس میں جہاد کا ذکر آتا ہے. تو مولانا عبد الحنان صاحب بار بار فرماتے تھے کہ جہاد کے لفظ میں تو تم جواب دے دو گے کسی طرح, لیکن قتال کی جہاں آیتیں صریح آئی ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے, اس کا مصداق جہاد ہی ہے, جہاد بالسیف. رأیت الذین فی قلوبہم مرض, تو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے. یہ چیز صحابہ کرام کے متعلق نہیں تھی, منافقین کے متعلق تھی. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت, وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طریقے سے موت جس پر طاری ہو رہی ہو اور آنکھیں پھل بند ہو رہی ہو, اس طریقے سے یہ لوگ بھی نظر آتے ہیں. یعنی منافقین جہاد کی آیتوں سے بہت ڈرتے ہیں, اس لیے کہ نکلنا پڑے گا. فاولی لهم طاعۃ وقول معروف, ان کے لیے تو بہتر چیز یہی تھی کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے, لیکن کبھی نہیں کہی یا یثرب لا مقام لکم فرجعوا, کبھی کہا کہ ہمیں فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا, ناپسند کیا جہاد میں جانے کو اور یہ کہہ دیا انہوں نے کہ بڑی سخت گرمی ہے. اللہ پاک نے جواب میں فرمایا قل نار جہنم اشد حرا فاذا عزم الامر, جب پختہ ارادہ کر لیتے ہیں فلو صدق اللہ, یعنی اللہ پاک کی طرف سے جہاد کی مشروعیت کے بعد عملی شکل میں جہاد نافذ ہوتا ہے تو اب تو ان کے لیے بہتر یہی تھا فلو صدق اللہ, اللہ کو سچ کرتے, یعنی اللہ کی آیتیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے احکام کو مان لیتے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, لیکن تمہاری سرشت اور طبیعت میں ہی نفاق ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا ان کے لیے اس چیز کا امکان ہے, یعنی یقیناً وہ اس طرح نہیں کریں گے بلکہ زمین میں فساد ہی پھیلائیں گے اور قطع رحمی کریں گے. اس لیے مومنین کو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا. مسئلہ بڑا نازک ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی والا. آپ تو کتنا بھی صبر کرو لیکن سامنے والے کی طرف سے اگر اس طرح کی ملفوظات عالیہ سے نوازا ہی جائے, عجیب و غریب چیز ہے. ایسا بھی تجربہ ہوا کہ جو لوگ ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں, دادا گیری سے رہتے ہیں, ان کے ساتھ تو وہ ٹھیک رہتے ہیں, اور ہم نرمی کریں تو ہمارے ساتھ اس طرح نہیں رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ ملفوظات سے نوازتے ہی رہتے ہیں, ہوتے ہی ایسے رشتے دار کچھ. اس لیے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکافی برابر سرابر والا اصل نہیں ہے, اصل تو وہ شخص ہے جو اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب بھی وہ کرے. اب آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قطع رحمی ہو اور اس کے بعد بھی آدمی صلہ رحمی کرنا چاہے تو وہ خود تو چاہتا ہے لیکن اس کی بیوی اس کے بچے اس کو روکتے ہیں کہ تم کو تمہارے بھائی کی محبت ہے ہماری نہیں ہے, اس طرح تمہاری بہن کی ہے, تمہارے رشتہ داروں کی ہے, اس طرح کی بھی چیزیں آتی ہے. تو یہ بڑے نازک مسئلے ہیں, اس لیے اتنا آسان نہیں ہے صلہ رحمی کا مسئلہ. آدمی کو مختلف طریقوں سے مختلف اعتبارات سے, اور آپ صلہ رحمی کرو اور وہاں سے قطع رحمی ہی نہ ہو بلکہ زخمی بھی کیا جا رہا ہو, عجیب و غریب کلمات سے نوازا جا رہا ہو, اس طرح بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ دونوں کے درمیان سلگانے والے بھی ہوتے ہیں رشتہ داروں میں, ادھر سے ادھر نہ ادھر سے. اس لیے یہ ساری نزاکتیں ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلا دیا کہ واصل وہ ہے کہ جب توڑا جائے تب وہ جوڑ ہے, جب توڑ نہیں رہے ہیں اور جوڑ رہا ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی. حدیث قدسی میں بھی یہی فرمایا اللہ پاک نے کہ صلہ رحمی کری ہوئی, یہ کوکھ والا مسئلہ اللہ ہی اس کی کیفیت کو جانتے ہیں. حقیقت میں روایت آ چکی ہے بخاری میں. وَسَقَفْتُ لَهُ اسْمًا مِّنْ اسْمِي, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا نام ہی رحمان اور رحیم ہے اور اس کا نام بھی میں نے رحیم رکھا, رشتہ داری کا.
اذا ظہر القول، آگے روایت میں ذکر فرمایا کہ باتیں تو بہت ہو لیکن عمل کم ہو، زبانیں بہت چلتی ہو لیکن دل اندر میں بغض بڑے پڑے ہوئے ہوں، رشتہ داروں میں آپس میں تعلقات میں لوگوں کے، تو اس وقت اللہ پاک کی لعنت آتی ہے، بہرے گونگے کر دیے جاتے ہیں۔